کا آغاز کیا تھا۔ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات کریں گے اور 2000 سے زائد احادیث ان سے مروی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد آپ درس دیا کرتی تھی، اور حج کے موقع پر جب مکہ مکرمہ جاتی تو لوگ ان سے باتیں سیکھتے، مسائل کا حل جانتے۔ آج ہم انہی کے حوالے سے اپنے بالکل آج اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے بات ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی جو ہماری امائیں ہیں، سبھی امہات المومنین ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خوب جانا، لیکن اتنے دلچسپ اصناف اور اوصاف کو اتنے منفرد طریقے سے جس طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جانا شاید ہی وہ کسی کو نصیب ہوا ہو۔ اور ویسے تو سب کا اپنا درجہ ہے، سب کا اپنا مقام ہے، لیکن جو درجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم کی ذات نے دیا وہ شاید کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آیا۔ ہم اسی پہ بات کریں گے، مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب موجود ہیں، اور آج ان کا یہ پسندیدہ موضوع بھی ہے، بی بی عائشہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ وقار ملک صاحب موجود ہیں، جو کہ مختلف سماجی لحاظ سے ہم اہم اسلامی اور سماجی لحاظ سے جو موضوعات ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نورینہ نے نعت شریف پیش کی، اور ہنا نیازی آج ہمارے بیچ یہاں پہ سیٹ کے اوپر موجود نہیں ہیں، آج وہ کہیں آؤٹ ڈور ہیں، اور اس کو ہم نے سرپرائز رکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں۔ یہ ویسے ہمارے لیے بھی سرپرائز ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ہنا سے بھی ہم کچھ دیر میں بات کریں گے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور ابھی ہم مولانا عمران بشیر صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، جس طرح سے عمران نے بھی کہا کہ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان اور عظمت و فضیلت کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، تو ان کی عظمت و فضیلت آپ بیان کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ اس ماں کی شان کو بیان کر سکیں۔ میرے آپ کے پوری امت کے ماں باپ اس امی عائشہ پہ قربان، اور جو رب نے ان کو حیا اور پاک دامنی اور عفت عطا فرمائی، پوری دنیا پہ تقسیم کی جائے تو تب بھی کم پڑ جائے، اتنی اللہ نے ان کو پاک دامنی اور عفت نصیب فرمائی۔ امی جان امی عائشہ کے 20 فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، کہ میری عائشہ کی فضیلت پوری کائنات کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے عرب کے ہاں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرید جو کھانا ہے، جو شوربے کے اندر گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کے کھائی جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ سردار کھانا اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے وہ کھانوں میں سب سے افضل ہے، ایسے عائشہ میری عائشہ پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل۔ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ امی جان اماں عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں، تو جیسے بندہ ایک مزید بات کو پکا کرنے کے لیے، پیار تو پہلے ہی آپس میں بہت تھا، آپس میں سہیلیاں بھی تھی، پیار بھی بہت زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے اپنی بیٹی سے لخت جگر سے کہا کہ الست تحبین، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ یعنی جیسے پکا کیا جا رہا ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا عائشہ سے پیار کیا کرو، اللہ کی قسم مجھے یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی عائش، کبھی حمیرہ، مختلف چھوٹے القاب جسے کہتے ہیں نا، ان نام کو مخفف کر کے وہ پیش کرنا، کبھی کہنا یا عائش، کبھی حمیرہ کہنا، کبھی کچھ محبت کے ساتھ نام لیا کرتے تھے۔ اور ان کو چونکہ کچھ چیزیں ابھی سیکھنے کی عمر تھی، تو بعض دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری ہوتی تو آٹا تک خود گوندھ کے دیا کرتے تھے، اور ان کے اکرام کا اور احساس کا یہاں تک امی جان خود بتاتی ہیں کہ اگر میں آرام کر رہی ہوتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑ جاتا تو پنجوں کے بل چل کے جاتے کہ عائشہ کی نیند متاثر نہ ہو۔ اللہ۔ تو یہ خالی باتیں تذکرے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہ چیزیں لے کر آنی چاہیے۔ بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر والوں کو اٹھا دیتے ہیں، اور کوئی مہمان آ جائے ہم خود اٹھا دیتے ہیں، شوہر بیویوں کا احساس نہیں کرتے۔ جی شوہر، تو یہ ہمیں امی جان کی سیرت سے امی جان خود یہ چیزیں بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ یوں معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب بڑا پیارا جملہ دینا چاہوں گا، روٹھنا اماں عائشہ کی سنت ہے، منانا آقا کی سنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو خواتین کا روٹھ جانا یہ امی جان کی سنت ہے۔ ہم اس میں مرد حضرات بعض دفعہ نادانی میں اور بیوقوفی میں آ کے اسی میں گالی گلوچ، برا بلا اور ہیپر ہو کے طلاق تک بعض دفعہ نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک محبت کا، پیار کا رشتہ بنایا ہے،
اور اس کو پیار کے ساتھ مولانا اتنا اچھا اتنا پیارا تعلق ہے کہ جی چاہتا ہے آپ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک روایت اور اب بھی موجود ہے گاؤں دیہاتوں میں، ابھی بریک نہیں ہے، میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ایک چیز مشہور ہے کہ جی عورت جو ہے نا اس کو ذرا آپ دبا کے رکھیں تھوڑا، پاؤں کی جوتی اور پہلے دن سے ہی دبا کے رکھیں تاکہ وہ آپ کے سامنے بولے نا، اور یہ روایت بڑی، اور یہ شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، نبی کریم نے تو ان کا اکرام کیا، حالانکہ عمر میں چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے بادشاہ، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں یہ جنہوں نے پوری دنیا پہ فتح اللہ نے ان کو عطا فرمائی امام الانبیاء، کیونکہ کافر بھی غیر مسلم بھی کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ کہتے تعریف وہ ہے کہ جو دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ابو جہل سے بدر کے موقع پہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کہ رب کعبہ کی قسم اس جیسی عظیم ہستی میں نے نہیں دیکھی، تو کافر بھی یعنی دشمن بھی تعریف گواہی دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ پیش کر کے اور پھر حکم دیا کہ ان من اقربکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے اور میرے قدموں میں سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو جس کے جتنے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر اس کی اور وضاحت کی، خیارکم خیارکم لنسائکم، جو اپنی خواتین کے ساتھ سب سے بہتر ہے وہی کائنات میں سب سے، یعنی فضیلت کا معیار جو مقرر کیا اور برتری کا اور اعلیٰ انسان ہونے کا جیسے ہم نے مقرر کیا، بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑا پیسہ نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے بیوی کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں وہ کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہیں تو آپ داخل ہو رہے ہیں گھر کے اندر، فرمارے عائشہ مہلن یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جاؤ، پتہ نہیں کیا فرمانے لگے، کہا آپ نے کہاں سے پانی پیا، کہا یہاں سے پیا، انہی جگہ پر ہونٹ لگا کر اللہ کے محبوب پانی پی رہے ہیں۔ اور پھر جہاں سے گوشت کھا رہی ہیں آپ فرماتے کہاں سے تم نے کہا، یا رسول اللہ یہاں سے کھایا، اسی جگہ سے اللہ کے محبوب گوشت کھا رہے ہیں۔ اور یہ امت کو سبق دیا کہ اکٹھے کھانا کھانا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک میاں بیوی کی نئی شادی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی لڑائی شروع ہو گئی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بلی مارنے کے چکروں میں، تو میں نے کہا بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ، تو 2-4-5 دن کے بعد دوبارہ مجھے ملا، میں نے کہا ہاں جی کھلایا کھانا، کہتا جی مجھے شرم آتی ہے، میں نے کہا بے شرم انسان، لڑائی کرتے ہو تجھے شرم نہیں آتی، اور آقا کریم کی سنت اپناتے ہو تو یہ شرم آ رہی ہے، طلاق کی طرف جاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، اور آقا کریم کی یہ سنت کو اپناتے ہوئے، اور آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی جان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، اور دوڑ دوسری دفعہ جب پہلی دفعہ دوڑ لگائی تو امی جان امی عائشہ آگے نکل گئی، اگلی دفعہ جب دوڑ لگائی تقریباً 8 سال بیت چکے تھے اس بات کو، 8 سال، دوبارہ جب دوڑ لگائی تو اللہ کے محبوب آگے تشریف لے گئے، تو آپ نے مسکراتے فرمایا فتل کا بتل کا، ایک ہوتا ہے وہ رسمن ایک دوڑ لگائی تھی یا موقع ملا اس کو بھی یاد رکھا، محبت اس حد تک کر رہے ہیں کہ اس کو بھی یاد رکھا جو 8 سال پہلے کی تھی دوڑ، کہا اس وقت آپ آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا تو یہ ادلا بدلا ہو گیا۔ تو اتنی اللہ نے شان بیان فرمائی، اور اس کے باوجود امام الانبیاء اپنے گھر والوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض دفعہ جب اللہ کے محبوب سے روٹھ جاتی تو قسم کا انداز بدل لیتی، اس پہ بھی اللہ کے محبوب کبھی ناراض نہیں ہے، جب محبت والی کیفیت ہوتی تو کہتی رب محمد، اور جب ناراض ہوتی تو کہتی رب ابراہیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب یہ اس بگاڑ کی ہم بات کرتے ہیں نا تو ساتھ ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کہ جی اس کی وجہ خواتین ہیں، اس وجہ سے شوہر کو سخت ہونا پڑتا ہے، کہ ہم اگر سختی نہ کریں تو وہ اس کی مورد الزام خواتین کو ٹھہراتے ہیں، اوورآل ایک معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتا ہے، اور اتنی بڑی شرح جو طلاقوں کی آپ نے ذکر کیا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ جی اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ایک ہے ہم اپنے عقل اور شعور سے چلیں، اور ایک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، بقیہ 99% عقل اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ وہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کمینہ آدمی بیوی پہ غالب آتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، اور اپنا روب اور دبدبہ اس درجے میں رکھتا ہے کہ ان کے سانس ہی خشک رہتے ہیں، اور کریم آدمی ان کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہے، اور فرمایا میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں مغلوب ہو جاؤں بنسبت اس کے کہ میں غالب آؤں اور کریم پنے سے میں نکل جاؤں۔ تو یہ بالکل واضح ایک چیز فرما دی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2،
जो आप देखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी दुनिया को फतह किया है वो किस बुनियाद पे किया है? अखलाक की बुनियाद पे कि तलवार की बुनियाद पे? तो आपको लग रहा है अखलाक की बुनियाद पे। तो अगर अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि अगर आपकी जुबान पे सख्ती हो, शिद्दत हो या दिल में इनके लिए बोझ हो तो सहाबा जैसे प्यार करने वाले भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो हमारे बीवी बच्चे हमसे दूर नहीं होंगे। आज हमारी बेजा जो शिद्दत हैं और बेजा जो सख्तियां हैं इसने पकड़ के घरों के घर सुकून बर्बाद कर दिए हैं। गुजारिश यह है कि आप खुश्क रोटी दे दें, सादा रोटी दे दें, लेकिन घर में दो चीजें सिर्फ ना दें। एक, शक ना करें घर में। आज शक की बीमारी बहुत ज्यादा है। कोई भी हमारी माँ बहन बेटी मोबाइल पकड़ दी तो पता नहीं किसके साथ ये चैट कर रही है। बदगुमानी, ये शक करना छोड़ दें। और दूसरा, बात बात पे तलाक के ताने देना, मैं तुम तलाक दे दूंगा। इन दो बीमारियों से बचना चाहिए। घर का माहौल बेहतर रखना, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे और वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इस हवाले से राएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान।